بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس سیاستہ میں آج ہمارا جو سبق ہوگا اس کا موضوع ہے حجیت حدیث۔ تو حجت کا لفظ جیسے کہ ہم علم منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو حجیت حدیث کا معنی یہ ہے کہ حدیث کو بطور دلیل، بطور حجت پیش کرنا کسی بھی کام کی شرعی حیثیت بیان کرتے وقت۔ تو اس سلسلے میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں جو ہمیں حدیث کی حجیت کا بتاتی ہیں۔ تو جب ہم متعلقہ آیات قرآنیہ دیکھتے ہیں اور متعلقہ احادیث مبارکہ کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں حجیت حدیث کا علم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو احادیث کے منکرین ہیں وہ دراصل قرآن کے بھی منکر ہیں اور حدیث کے بھی منکر ہیں، کہ جب قرآنی آیات سے حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو رہا ہو اور کوئی حدیث کا انکار کرے کہ جی ہم نہیں مانتے ان حدیثوں کو، یہ روایتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کے اندر تناقض ہے، کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کا عکس ہے، اور یہ مختلف سال گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں، تو ہم ان کی حجیت کو نہیں مانتے۔ بڑے بڑے منکرین حدیث پچھلے دور میں بھی سامنے آئے ہیں اور اس موجودہ دور میں بھی منکرین حدیث موجود ہیں، بلکہ منکرین قرآن بھی اب تو موجود ہیں۔ تو شروع میں جن لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ رستہ اور یہ انداز اپنایا کہ جی اصل چیز قرآن ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کے علاوہ کسی حدیث کی یا کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، یہ کہہ کر حدیث کا انہوں نے انکار کیا۔ اگر برصغیر کی بات کی جائے، ہندوستان پاکستان کی بات کی جائے، تو یہاں ایک شخص گزرا ہے غلام احمد پرویز، یہ بہت بڑا منکر حدیث تھا۔ خود وہ اپنے آپ کو منکر حدیث تو نہیں کہتا تھا، لیکن اس نے کچھ کتابیں لکھیں اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں، کچھ ویڈیوز اس کی آخری عمر میں بنی تھیں، وہ اویلیبل بھی ہیں، اس خبیث کی شکل بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس نے قرآن کا بہانہ بنا کر حدیثوں کا انکار کیا، احادیث کا مذاق اڑایا، اور 1400 سالہ جو احادیث کی فہم تھی اس پر ضرب لگائی، تو اس نے حجیت حدیث سے انکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اہل علم نے اس کا جواب دیا، تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے منکرین حدیث ہیں، اور کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار اس شکل میں کیا کہ بہت ساری روایتوں کو انہوں نے غلط قرار دیا، درایت کا بہانہ بنا کر کہ اس حدیث کی روایت تو ٹھیک ہے، سارے راوی ٹھیک ہیں، لیکن اس حدیث کا جو معنی مفہوم ہے، جو درایت ہے، وہ فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے، یہ حدیث فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، لہذا درایت کے اعتبار سے، اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث قابل اعتبار نہیں، قابل اعتنا نہیں، قابل لحاظ نہیں اور قابل عمل نہیں۔ تو یہ بہانہ بنا کر
پہلے تو قرآن مجید کی آیت ہے
قرآن میں کوئی حصہ نظر نہ آیا تو پھر حدیث مصطفیٰ کو دیکھا، سنت مصطفیٰ کو دیکھا، اور اس کے مطابق جناب ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ کیا اور جناب عمر ابن خطاب نے بھی فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ کہ بہت سے ایسے امور ہیں جو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتے اور وہ حدیث سے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو حجیت حدیث کے لیے اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں، جو قصے ہیں جو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ائمہ کی طرف۔ ائمہ مجتہدین اور خاص کر ائمہ اربع کے اقوال، حجیت حدیث کے حوالے سے ائمہ اربع کے اقوال۔ تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، سب سے بڑے امام ہیں، خود انہیں امام اعظم اس لیے تو کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک روز اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا، اور جب کہ اس کے سامنے حدیث پڑھی جا رہی تھی تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں یہ حدیث نہ پڑھائیں، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ تو اس پر، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے۔ تو اس پر امام ابو حنیفہ نے اسے خوب ڈانٹا اور فرمایا اگر سنت رسول نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو نہ سمجھ سکتا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا اور سنت کا ہونا ضروری ہے۔ تو حدیث کی حجیت یعنی حدیث کا دلیل ہونا اور سنت کی حجیت یعنی سنت کا دلیل ہونا، یہ لازمی ہے کہ امام صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اگر حدیث اور سنت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آج کل دعویٰ کرتے ہیں جو حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، بس ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں، اردو ترجمے سامنے رکھ کے قرآن کی اور اپنی اٹکل بچوں سے نتیجے نکالتے رہتے ہیں، وہ اسی لیے گمراہ ہے۔ اس بات کو خطیب بغدادی نے بھی بیان کیا ہے۔ دوسری بات امام صاحب کی، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد میں سے ہر ایک نے فرمایا، یعنی دونوں کا یہ ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ اور رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو تو پھر میرے قول کو چھوڑ دو۔ تو یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، بلکہ ساتھ سنت کا اور حدیث کا بھی حوالہ دیا۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد دونوں کے نزدیک حجیت حدیث ثابت ہو گئی۔ امام صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے رہنمائی لیتا ہوں، یعنی معاملات مسائل کے حل کے لیے اولاً تو میں قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں، اور پھر جو چیز اس قرآن مجید میں نہ پا سکوں تو پھر میں رسول اللہ کی سنت سے وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، اس کو حل کرتا ہوں، اس کو حل کرنے کے لیے رہنمائی لیتا ہوں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت اور حدیث وغیرہ دونوں میں یہ جو مسئلہ ہے میرا، یہ جو معاملہ ہے، وہ اگر نہ پا سکوں، اس کا حل نہ مل سکے، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے پھر دلیل پکڑتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں امام صاحب کے اقوال سے کہ وہ حجیت حدیث کے کتنے قائل تھے۔ خود جو بیان کرنے والوں نے بیان کیا امام صاحب کے بارے میں، تو ان میں ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل لیتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ سے، پھر صحابہ کرام کے فیصلوں سے۔ یہ بات امام شعرانی، عبد الوہاب شعرانی نے بھی بیان کی ہے، خطیب بغدادی نے بھی بیان کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی دوسرے امام حضرت امام مالک کی طرف۔ امام مالک نے فرمایا کہ بے شک میں بھی انسان ہوں، کبھی خطا کرتا ہوں، کبھی درست کہتا ہوں، لہذا میری رائے میں غور کرو اور میری ہر وہ رائے
رائے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو بھی میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، میری ہر وہ رائے جو کتاب اور سنت کے موافق ہو اسے لے لو. تو یہاں بھی سنت کا لفظ آ گیا ہے، یعنی حدیث اور سنت کے موافق بھی، یعنی قرآن کے مطابق بھی جو میں نے بات کی ہے وہ بھی لے لو، اور جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اور وہ حدیث اور سنت کے مطابق ہے تو وہ بھی لے لو. اور جو میری رائے کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت یعنی حدیث کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو. اس کو خطیب بغدادی نے بھی بیان کیا ہے. تو یہاں سے امام مالک کے قول سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی حجیت حدیث کے قائل تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن کو ہی سامنے رکھو بس. اب آتے ہیں جی تیسرے امام کی طرف، امام شافعی کی طرف. ویڈیو میں کچھ پرابلم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی نے فرمایا جب کوئی معاملہ ہو، جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ جب حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. یعنی پھر حدیث سے اگر کوئی بات ثابت ہو گئی، کوئی مسئلہ، تو میرا مذہب بھی وہی ہے، یعنی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ایک اور امام شافعی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہر حدیث میرا قول ہے. یعنی میں اکثر جو اقوال بیان کرتا ہوں تو وہ حدیث سے ہی ماخوذ ہوتے ہیں. یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگرچہ وہ حدیث تم نے مجھ سے نہ بھی سنی ہو، لیکن میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اور وہ حدیث کے مطابق ہے تو وہ تم میرا قول ہی سمجھو. امام شافعی نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص پر رسول اللہ کی سنت واضح ہو جائے، ظاہر ہے احادیث سے ہی واضح ہوگی، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی امام کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے. تو پیش آمدہ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس میں اگر صحیح حدیث سامنے آ جاتی ہے تو پھر صحیح حدیث کو وہ مانے. امام شافعی کے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ہم منتقل ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل کی طرف. امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم نہ کیا وہ تباہی کے کنارے پر جا پہنچا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم نہ کیا وہ تباہی کے کنارے پر جا پہنچا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے امام، 4 اماموں میں سے بہت بڑے امام، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں. تو آج کا جو منکر حدیث ہے اس کی تو کوئی، وہ تو امام احمد بن حنبل کے پاؤں کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں. اس کی کیا شکل ہے، کیا جرت ہے، کیا حیثیت ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرے. ایک اور بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو اس وقت سنا جب آپ سے آپ کی روایت کردہ حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ بے شک سنت کتاب پر فیصلہ کرنے والی ہے. تو آپ نے فرمایا میں یہ جسارت نہیں کر سکتا ایسا کہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ سنت کتاب کی تفسیر کرنے والی ہے. ہاں، جب آپ سے کہا گیا کہ سنت اور حدیث کو اگر آپ پہلے اولیت دے رہے ہیں تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کہتا. سنت جو ہے وہ کتاب کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت کرنے والی ہے، کتاب کی معرفت عطا کرنے والی ہے اور قرآن مجید کو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے. تو یہاں اس قول سے امام احمد بن حنبل نے پوری بات واضح کر دی کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی دراصل تشریح ہے، وضاحت ہے، توضیح ہے، تشریح ہے، شرح ہے. تو اگر آپ حدیث کو نہیں مانو گے تو قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکے گی، اور جب قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکے گی تو پھر کیسے آپ. تو حجیت حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں پڑھیں گے.
تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور علم نافع کے بعد پھر حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔